اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت و تبلیغ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے آداب اور اعمال۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے کاموں کا ذمہ دار بنایا ہے ان کی مانو، اور امیر سے امارت کے بارے میں نہ جھگڑو، چاہے امیر سیاہ غلام ہی ہو، اور تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین اجمعین کے طریقے کو لازم پکڑو، حق کو تنہائی مضبوطی سے تھامے رکھو، حق کو انتہائی مضبوطی سے تھامے رکھو۔ مستدرک حاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری 3 چیزوں کو پسند فرماتے ہیں اور 3 چیزوں کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تمہاری اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، الگ الگ ہو کر بکھر نہ جاؤ، اور جنہیں اللہ نے تمہارا ذمہ دار بنایا ہے ان کے لیے خلوص، وفاداری اور خیر خواہی رکھو، اور تمہاری ان باتوں کو ناپسند فرماتے ہیں کہ تم فضول بحث و مباحثہ کرو، مال ضائع کرو اور زیادہ سوالات کرو۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے مسلمانوں کے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے امیر کی ایسی بات دیکھے جو اسے ناگوار ہو تو اسے چاہیے کہ اس پر صبر کرے، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کی جماعت یعنی اجتماعیت سے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور توبہ کیے بغیر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ مسلم شریف۔ فائدہ: جاہلیت کی موت مرا، اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ آزاد رہتے تھے، نہ وہ اپنے سردار کی اطاعت کرتے تھے نہ اپنے رہنما کی بات مانتے تھے۔ النبوی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ ابو داؤد۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہ کرو، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امیر کی بات سننا اور ماننا مسلمان پر واجب ہے، ان چیزوں میں جو اسے پسند ہو یا ناپسند ہو، مگر یہ کہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو یہ جائز نہیں، لہٰذا اگر کسی گناہ کے کرنے کا حکم دیا جائے تو اس کا سننا اور ماننا اس کے ذمے نہیں ہے۔ مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سفر کرو تو تمہارا امام وہ ہونا چاہیے جس کو قرآن کریم زیادہ یاد ہو اور مسائل کو زیادہ جاننے والا ہو، اگرچہ وہ تم سے سب سے چھوٹا ہو، اور جب وہ تمہارا نماز میں امام بنا تو وہ تمہارا امیر بھی ہے۔ بزار مجمع الزوائد۔ فائدہ: کچھ دوسری روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خاص صفت کی وجہ سے ایسے شخص کو بھی امیر بنایا جن کے ساتھی ان سے افضل تھے، جیسا کہ حدیث نمبر 156 کے فائدے میں گزر چکا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات سنا اور مانا، اللہ اس کو جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گا جنت میں داخل فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں
اور جس نے اللہ کی اس طرح عبادت کی کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور امیر کی بات کو سنا لیکن اسے نہ مانا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے اس پر رحم فرمائے چاہے اس کو عذاب دیں۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد میں نکلنا دو قسم پر ہے۔ جس نے جہاد کے لیے نکلنے میں اللہ کی خوشنودی کو مقصد بنایا، امیر کی فرما برداری کی، اپنے عمدہ مال کو خرچ کیا، ساتھ ہی نرمی کا معاملہ کیا اور ہر قسم کے فساد سے بچا، تو ایسے شخص کا سونا جاگنا سب کا سب ثواب ہے۔ اور جو جہاد میں فخر اور دکھلانے اور لوگوں میں اپنے چرچا کرانے کے لیے نکلا، امیر کی بات نہیں مانی اور زمین میں فساد پھیلایا، تو وہ جہاد سے خسارے کے ساتھ لوٹے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات سمجھا اور اس شخص سے کہا، تم اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھو، شاید تم اپنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں سکے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا، اپنا سوال پھر سے دہراؤ۔ چنانچہ اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی اس سے یہی فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ ٹھہرنے کے لیے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہم گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر کر ٹھہرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا یہ گھاٹیوں اور وادیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے، جو تم کو ایک دوسرے سے جدا رکھنا چاہتا ہے۔ اس ارشاد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ٹھہرتے تمام صحابہ اکٹھے مل جل کر ٹھہرتے، یہاں تک کہ انہیں ایک دوسرے سے قریب قریب دیکھ کر یوں کہا جانے لگا کہ اگر ان سب پر ایک کپڑا ڈالا جائے تو وہ ان سب کو ڈھانپ لے۔ ابو داؤد۔ حضرت سخ غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اس کو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرماتے۔ حضرت سخ رضی اللہ عنہ جو ایک تاجر تھے، اپنا تجارتی مال دن کے ابتدائی حصے میں ملازمین کے ذریعے فروخت کے لیے بھیجتے تھے، چنانچہ وہ غنی ہو گئے اور ان کا مال بڑھ گیا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ میری امت کے لوگ دن کے ابتدائی حصے میں سفر کریں یا کوئی دینی یا دنیاوی کام کریں تو اس میں انہیں برکت حاصل ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقسم بن جون خزائی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اقسم، اپنی قوم کے علاوہ دوسروں کے ساتھ مل کر بھی جہاد کیا کرو، اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور ان اخلاق کی وجہ سے تم اپنے رفقا اور ساتھیوں کی نظر میں عزت والے ہو جاؤ گے۔ اقسم، سفر کے لیے بہترین ساتھی کم سے کم 4 ہیں، اور بہترین سریہ یعنی چھوٹا لشکر وہ ہے جو 400 افراد پر مشتمل ہو، اور بہترین جیش یعنی بڑا لشکر 4000 کا ہے۔ 12000 افراد اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے، البتہ دوسری کوئی وجہ شکست کی ہو تو اور بات ہے، جیسے اللہ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا وغیرہ۔ ابن ماجہ۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک ایک صاحب سواری پر آئے اور اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگے تاکہ کسی ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو اس کو دے دے، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے مالوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی زائد چیز پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر جانے لگے تو ارشاد فرمایا، مہاجرین و انصار کی جماعت، تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے رشتہ دار ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک ان میں سے 2 یا 3 کو اپنے ساتھ ملا لے۔ ابو داؤد۔ حضرت مطعم بن مقدام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب سفر پر جانے لگے تو سب سے بہتر نائب جسے وہ اپنے اہل و عیال کے پاس چھوڑ کر جائے وہ 2 رکعتیں ہیں جو ان کے پاس پڑھ کر جائے۔ جامع صغیر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ لوگوں کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کرو اور ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ نہ کرو، خوشخبریاں سناؤ اور نفرت نہ دلاؤ۔ بخاری شریف۔ یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے پر اجر اور ثواب کی خوشخبریاں سناؤ اور ان کے گناہوں پر ایسا مت ڈراؤ کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر دین سے ہی دور ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد سے لوٹ کر آنا بھی جہاد میں جانے کی طرح ہے، جہاد سے لوٹ کر آنا بھی جہاد میں جانے کی طرح ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہی اجر و ثواب اللہ کے راستے سے واپس آنے کے بعد مقام پر رہتے ہوئے بھی ملتا ہے، جبکہ نیت یہ ہو کہ جس ضرورت کی وجہ سے واپس لوٹا تھا جو ہی ضرورت پوری ہو جائے گی یا جو اللہ کے راستے میں بلاوا آئے گا فوراً اللہ کے راستے میں نکل جاؤں گا۔ مظاہر حق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد، حج یا عمرے سے لوٹتے تو ہر بلندی پر 3 مرتبہ تکبیر کہتے، اس کے بعد یہ کلمے پڑھتے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، انہی کے لیے بادشاہی ہے، انہی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ہم واپس ہونے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کو مدد فرمائی اور انہوں نے تنہا دشمنوں کو شکست دی۔ ابو داؤد۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، عمرو بن مرہ، میں اللہ کے تمام بندوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور میں ان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں، صلہ رحمی کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، بیت اللہ کا حج کریں اور 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ رمضان میں روزے رکھیں۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی اور جو انہیں نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہوگی۔ عمرو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور وہ تمہیں جہنم کی ہولناکیوں سے امن عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک
آپ اللہ کے رسول ہیں، اور جو آپ حلال و حرام لے کر آئے ہیں میں اس پر ایمان لایا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو ناگوار گزرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور کہا، عمر تمہیں مرحبا ہو۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیجیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعے سے فضل فرما دیں جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور یہ ہدایت دی کہ نرمی سے پیش آنا، صحیح اور سیدھی بات کرنا، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نہ آنا، تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا، میں نے کہا، بنی رفاعہ، جوہینہ کے لوگوں، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، میں تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہوں اور تم کو جہنم سے ڈراتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرو، صلہ رحمی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو، بیت اللہ کا حج کرو، اور 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان میں روزے رکھو۔ جو ان باتوں کو مان لے گا اسے جنت ملے گی، اور جو نہیں مانے گا اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ قبیلہ جوہینہ والوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھیں، اللہ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی۔ مثلا دوسرے قبیلہ والے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور اپنے باپ کی بیوی سے شادی کر لیتے تھے، اور ادب و عظمت والے مہینے میں جنگ کر لیتے تھے، اور تم یہ غلط کام زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے اس بھیجے ہوئے رسول کی بات مان لو، جن کا تعلق بنی لوئی بن غالب قبیلہ سے ہے، تو تم دنیا کی شرافت اور آخرت کو عزت پالو گے۔ تم ان کی بات قبول کرنے میں جلدی کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اسلام میں پہل کرنے کی فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ ان کی دعوت پر ایک آدمی کے علاوہ ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ طبرانی مجمع الزوائد۔ فائدہ: ادب و عظمت والے مہینے 4 تھے جن میں عرب جنگ نہیں کرتے تھے: محرم، رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ تفسیر ابن کثیر۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دن میں چاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آنے کے بعد پہلے مسجد جاتے، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر مسجد میں بیٹھتے۔ مسلم شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سفر سے واپس مدینہ آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، مسجد جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ بخاری شریف۔ حضرت شہاب بن عباد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ عبد قیس کا جو وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا تھا، اس میں سے ایک صاحب کو اپنے سفر کی تفصیل بتاتے ہوئے اس طرح سنا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہمارے آنے کی وجہ سے مسلمانوں کو انتہائی خوشی ہوئی۔ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے، لوگوں نے ہمارے لیے جگہ کو کشادہ کر دیا، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوش آمدید کہا اور دعا دی، پھر ہماری طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، تمہارا سردار اور ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب نے منذر بن عائد کی طرف اشارہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اشج یعنی زخم کے نشان والے تمہارے سردار ہیں؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ اشج اسے کہتے ہیں جس کے سر یا چہرے پر کسی زخم کا نشان ہو۔ اس کے چہرے پر گدھے کے کھر لگنے کے زخم کا نشان تھا، اور یہ سب سے پہلا دن تھا جس میں ان کا نام اشج پڑا۔ یہ ساتھیوں سے پیچھے ٹھہر گئے تھے، انہوں نے ساتھیوں کی سواریوں کو باندھا اور ان کا سامان سنبھالا، پھر اپنی گٹری نکالی اور سفر کے کپڑے اتار کر صاف کپڑے پہنے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر مبارک پھیلا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔
جب حضرت اشج رضی اللہ عنہ آپ کے قریب آئے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنا دی اور کہا اشج یہاں بیٹھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں سمیٹ کر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا اشج یہاں آؤ۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید فرمایا اور شفقت کا معاملہ فرمایا، ان سے ان کے علاقے کے بارے میں دریافت فرمایا اور حجر کی ایک ایک بستی، صفا، مشکر وغیرہ کا ذکر کیا۔ حضرت اشج رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو ہماری بستیوں کے نام ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے تمہارے علاقے کھول دیے گئے ہیں، میں ان میں چلا پھرا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے انصار، اپنے بھائیوں کا اکرام کرو کیونکہ یہ تمہاری طرح مسلمان ہیں، ان کے بالوں اور کھالوں کی رنگت تم سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے، اپنی خوشی سے اسلام لائے ہیں اور ان پر زبردستی نہیں کی گئی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کر کے ان پر غلبہ پا لیا ہو اور ان کا تمام مال غنیمت کا مال بنا لیا ہو، یا انہوں نے اسلام سے انکار کیا ہو اور انہیں قتل کیا گیا ہو۔ وہ وفد انصار کے یہاں رہا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائیوں کے اکرام اور مہمان نوازی کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا بہت اچھے بھائی ہیں، ہمیں نرم بستر پیش کیے، عمدہ کھانے کھلائے اور صبح و شام ہمارے رب کی کتاب اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ایک ایک آدمی کی طرف توجہ فرمائی۔ جو ہم نے سیکھا تھا اور جو ہمیں سکھایا گیا تھا وہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ ہم میں سے کسی کو التحیات، کسی کو سورہ فاتحہ، کسی کو ایک سورہ، کسی کو 2 سورتیں اور کسی کو کئی سنتیں سکھائی گئی تھیں۔ مسند احمد۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفر سے واپس آنے والے مرد کے لیے اپنے گھر والوں کے پاس پہنچنے کا بہترین وقت رات کا ابتدائی حصہ ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ گھر والوں کو آنے کے بارے میں پہلے سے علم ہو یا قریب کا سفر ہو۔ ابو داؤد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کی گھر سے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں، تو وہ اچانک رات کو اپنے گھر نہ آئے۔ جب کسی انسان کی گھر سے غیر حاضری کا زمانہ زیادہ ہو جائے، یعنی اس کو سفر میں زیادہ دن لگ جائیں، تو وہ اچانک رات کو اپنے گھر نہ جائے۔ مسلم شریف۔ فائدہ: اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ طویل سفر کے بعد اچانک رات کے وقت گھر جانا مناسب نہیں، کہ اس صورت میں گھر والے پہلے سے ذہنی طور پر استقبال کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ البتہ اگر آنے کا علم پہلے سے ہو تو رات کے وقت جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبوی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔